ماقبل کے اندر نہ ماننے والوں کا انجام بد کا تذکرہ کیا تھا کہ جیسے آل فرعون اور اس سے پہل کی قومیں جنہوں نے دعوت حق کو پس پشت ڈالا اور کفریہ زندگی اختیار کی تو انہیں ہم نے نشان عبرت بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات ہے، یہ بھی ایک تخمینہ ہے، ورنہ اللہ جانتے ہیں کتنی مخلوقات ہیں۔ درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہے، اور ان میں سے اللہ نے جو انسان ہے یہ بھی ایک جاندار ہے، اشرف المخلوقات بنا کر کائنات کے اندر بھیجا۔ لیکن جو دعوت حق سے انکار کرتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہ بلا شبہ بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ کے نزدیک بدترین خلائق یہ کافر لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے، خنزیر سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کا جو مقصد ہے وہ اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ بھائی گائے کا مقصد ہے دودھ دینا، دیتی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح بھینس ہے، دودھ دیتی ہے کہ نہیں؟ گدھا جو ہے اس کا کام ہے کہ بوجھ اٹھانا، آپ پٹھے اس کے اوپر رکھتے، آپ اپنے اس کھیت میں ہی ہے لیکن وہ ڈیرے تک پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ جو جس مقصد کے لیے اللہ نے جانور کو پیدا کیا وہ مقصد پورا کر رہا ہے۔ لیکن انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ اس مقصد سے ہٹ گیا۔ جو مقصد تھا تخلیق کا اس مقصد تخلیق کو ہی چھوڑ دیا، تو یہ جانور سے برا ہوا کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا کیوں؟ جانور اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے۔ سب سے برا ہم لفظ کسی کو کہے کتا کہتے ہیں، کتنا وفادار ہوتا ہے، ایک روٹی صبح شام ڈالتے ہیں، وہ آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑتا، ہزاروں میں وہ آپ کو پہچان لے گا کہ نہیں جی بولے، لاکھوں کے مجمع میں بھی آپ کو پہچان لے گا۔ اور یہ کیسا انسان ہے جو اپنے رب کو ہی آج تک نہیں پہچان سکا، کہ جھکنا ہے تو اسی کے آگے جھکنا ہے، پیدا اس نے کیا، اسی کے سامنے نافرمانیاں کرتا ہے، اسی کے سامنے بدماشیاں کرتا ہے۔ یہ کتے سے بدتر ہوا کہ نہیں؟ اسی لیے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے، کہ جس رب نے انہیں دنیا کے اندر بھیجا 9 ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں اس کی پیدائش کی، اسے تخلیق کیا، اتنی سی تنگ جگہ۔ میرے ایک مزے کی بات سنیں، کان میں اگر کوئی کیڑا چلا جائے برداشت ہوتا ہے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ گلے میں مچھر چلا جائے بندہ آ کر کے تھک جاتا ہے۔ ایک مچھر اتنا بڑا گلا اور اتنے سے پیٹ میں اس بچے کو 9 ماہ رب نے رکھا ہے، 3 اندھیروں میں رکھا ہے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، ہلنے کا انتظام، سانس لینے کا انتظام۔ 1 منٹ آپ سانس نہیں روک سکتے، وہاں دیکھیں چاروں طرف سے نظام بند ہے لیکن سانس لے رہا ہے۔ غور تو کریں نا تخلیق کے اندر، لیکن یہ ان تمام چیزوں کو بلا کر کہتا نہیں اس کے ساتھ یہ بھی شریک ہے، وہ بھی شریک ہے، وہ بھی شریک ہے، وہ بچے دیتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ بیٹیاں دیتا ہے، وہ حالات لاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ بدترین خلائق، اولئک ہم شر البریہ۔ دوسری جگہ فرمایا یہ بدترین خلائق مخلوق ہے، اور ایمان والوں کے بارے میں فرمایا خیر البریہ، یہ بہترین لوگ ہیں۔ فہم لا یؤمنون، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو خالق حقیقی ہے۔ اچھا اب جو آگے آیات آ رہی پس منظر سمجھے ذرا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو مدینہ کے اردا گرد 3 قبیلے آباد تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بنی قنیقہ، بنی نذیر اور بنی قریظہ،
یہود کی قبائل تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے معاہدہ کیا۔ مدینے کے اندر تو مہاجرین اور انصار صحابہ کو بائی بائی بنایا، ٹھیک ہے، جو پرانی رنجشیں تھیں، عداوتیں تھیں، قدورتیں تھیں، وہ ختم ہو گئی۔ اب اسلامی مواخات قائم کی، یہ تو مسلمانوں میں ہوا، لیکن جو دیگر اقوام تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ جو بھی مدینے پر حملہ کرے گا آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ ان کی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، جانی لحاظ سے بھی، وقتی لحاظ سے بھی آپ تعاون نہیں کریں گے، یہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ لیکن جب جنگ بدر ہوئی تو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، کافروں کو اسلحہ فراہم کیا۔ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، پٹے ہوئے جب آئے نا یہ ڈر گئے، لے ہن ساڈی خیر کوئی نہیں۔ انہوں نے آ کر عذر پیش کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اگوں اسی خیال رکھیں گے، پہلی غلطی سانوں معاف کر دی۔ تو آپ علیہ السلام کبھی کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے، یہ آپ کا حلم اور بردباری تھی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا۔ جنگ احد ہوئی اگلے سال، تو وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، وقتی طور پر کافروں کی اور یہودیوں کی جو جرت تھی یہ بڑھ گئی، ان کا لگتا اور مسلمان کمزور ہو گئے۔ یہودیوں کا جو سردار تھا، جس طرح قریشیوں کا سردار ابو جہل تھا، اسی طرح یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف تھا۔ یہ باقاعدہ مشرکین کے پاس آیا اور ان کے بتوں، اہل کتاب تھا، اہل کتاب کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے بتوں کو سجدہ کیا، ان کو خوش کرنے کے لیے کہا تسی صحیح دین تھے ہو، جبکہ اس خبیث کو پتا تھا کہ یہ تو مشرک ہے، اہل کتاب نہیں ہے۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود مسلمانوں کی دشمنی میں اتنا آگے نکل کے بتوں کو سجدہ کیا اور کہا آپ ہی حق پر ہو، آپ ہی جیتو گے، اور ہر طرح سے تعاون کا یقین دہانی کروائی۔ ادھر بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کا ساتھ دیا اور کچھ راز بتائے مدینہ کے۔ خندق کھودی تھے نا آپ علیہ السلام نے چاروں طرف سے، تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، لیکن انہوں نے پھر سے کچھ بندے بیچ میں لائے تاکہ اندر داخل کرائیں، اس میں بھی ناکام ہوئے، لیکن راز افشاں ہو گیا۔ یہاں سے یہ لوگ جب چلے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی قنیقہ اور بنو نذیر کو جو ہے شام کی طرف ان کو نکال دیا، جلا وطن کر دیا، اور بنو قریظہ جو تھے ان کے ساتھ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے ہاں پہنچے، محاصرہ کیا، ان کے بالغ مردوں کو قتل کیا، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ یہ ان کی سزا تھی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھے ذرا، ان آیات کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ الذین عاہدت منہم، اے نبی جی جن لوگوں سے آپ نے عہد کیا ہے، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے کوئی نہیں، یا وہ ایک دوسرے پر اتنا اعتماد اور بھروسہ کرتے، مسلمانوں کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے، وہ مست ہے اپنی دنیا کے نشے کے اندر، لہٰذا وہ عہد کو کچھ نہیں سمجھتے۔ پہلی جنگ عظیم جس میں 6 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، وار منسٹر وائلڈ جارج سے جب کسی نے پوچھا، یہ جرمنی اور ترکوں کے خلاف انگریزوں نے بہت بڑی جنگ لڑی تھی، وائلڈ جارج سے جب کسی نے پوچھا آپ نے تو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ کا کیا بنا؟ آج لوگ کہتے ہیں وہ بڑے اصولوں کے پکے، سنے ذرا، اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا معاہدے عمل کے لیے نہیں ہوتے، معاہدے یہ تو وقت گزاری کے لیے ہوتے ہیں، اگلے نے دلاسا دے کے اپنا کام کرو، سنو سب کی کرو اپنی۔ کافر کبھی بھی وعدے کی پاسداری کرنے والا نہیں رہا، تاریخ گواہ ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں دھوکے میں آتے ہیں ان کی ظاہری چیزیں دیکھ کر۔ مسلمانوں کو روز اول صاحب تاریخ اٹھا، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے کون ہیں؟ بھائی نبی کی گستاخی کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کو جلانے والے کون ہیں؟ اور جو قرآن کا خیال نہیں رکھتا میرا خیال رکھے تو کیا ہوگا؟ جو میرے نبی کی عزت نہیں کرتا میری عزت کرے تو کیا ہوگا؟
جو میرے نبی کی عزت کو نہیں بخشتا، وہ مجھے کچھ نہ کہے تو میں کہوں گا بڑا اچھا ہے، اس سے پرلے درجے کا بے ایمان، اس سے بڑا کافر اور اس سے بڑا گستاخ کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ کہ مجھے اپنی عزت تو نظر آتی، اپنی نبی کی عزت نظر نہیں آتی، میں کیسا مسلمان ہوں؟ کہ وہ مر گئے سیدھا جنت ہے، سیدھا جنت ہے نہیں، سیدھا جہنم دے اندر جان گئے۔ وہ خنزیر خور کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ نبی کا گستاخ کیسے جا سکتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، کافر ہمیشہ وعدہ شکن رہا ہے، ہمیشہ دھوکے باز رہا ہے۔ آگے میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ مسلمان کس طرح سے ایفائے عہد کو پورا کرتے تھے میدان جنگ کے اندر بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اصول خداوندی سمجھے، یہ ہے شریعت۔ آئیے اسلام پیار کا درس دیتا ہے جی، اسلام میں سختی کوئی نہیں۔ ہم تمہیں دکھاتے ہیں اسلام میں کہاں کہاں سختی ہے اور کہاں کہاں نہیں ہے، یہ تو ہم بتائیں گے نا آپ کو۔ ٹاک شو میں بیٹھنے والے کو کیا پتا ہے کہ جس نے پیدائش سے لے کر مرنے تک ٹائی ہی نہ اتاری ہو، اسے کیا پتا اللہ رسول کا پیغام کیا ہے؟ جس نے ساری زندگی مغربی دانشوروں کو پڑھا ہو، مغربی مصنفین کو پڑھا ہو، اور اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہ ہو قرآن کھول کر پڑھ سکے۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، یہ جتنے مشہور ٹاک شوز ہیں ان سے قسم اٹھا کر پوچھ لیں کبھی آپ نے سال میں بھی قرآن مجید ختم کیا ہے؟ ناظرہ پڑھنا بھی آتا ہے تمہیں؟ یہ ہمیں درس دیتے ہیں چیزوں کا۔ بہرحال اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پا لیں، نبی سے کہا جا رہا ہے، نبی جی اگر آپ لڑائی میں ان کافروں پر قابو پا لیں فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو پھر آپ ان کو ایسی سزا دے کہ من خلفہم، جو ان کے پشت پر ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ خبردار ہو جائیں گے۔ ایسی مار مارے، ایسی پٹائی اور ٹھکائی کرے ان کی کہ انہاں دے جڑے پچھلے نے وہ بھی یاد رکھن۔ جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں نا، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو خفیہ ہاتھ بن کر اندھیرے میں جو وار کرتے ہیں، انہیں بھی پتہ چل جائے کہ ہمارا پالا کس قوم سے پڑا ہے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں، نشان عبرت بن جائے۔ ایسی ان کو مار مارے۔ پھر ایسی مار پڑی، جتنے بالغ تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو غلام بنا لیا گیا۔ پھر کسی یہودی میں جرت نہیں ہوئی کہ مدینہ میں گڑبڑ کر سکے۔ رہی صحیح کسر حضرت عمر نے کاٹ دی تھی۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو خیبر کے اندر جتنے یہودی آباد تھے انہیں نکالا۔ تو اگوں یہ سیاڑی قوم ہے، یہود شروع سے یہ چال باز بھی ہیں۔ کیا ہے؟ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر انسانی شکل میں کسی نے شیطان دیکھنا، میں یہود کی عام سی آپ کو وہ بتاتا ہوں نشانی، اگر شیطان کو انسانی روپ میں کسی نے دیکھنا ہو تو وہ یہودی کو دیکھ لے۔ شیطان کو انسانی شکل میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہودی ہے۔ یہ ضرور شرارتیں کریں گے، جیسے بندر نو کھلوت کوئی نہیں نا، بندر نو اگے بھی بندہ پیچھے بھی بندہ، ہر پاسے حرکت کرتا ہے۔ ایک جگہ آپ نے کسی بندر کو نہیں دیکھا آرام سے بیٹھا ہو، گھومتے ہی رہتے ہیں۔ بالکل یہی یہودیوں کی مثال ہے، کیونکہ بندر اور خنزیر بھی تو یہی بنے نا، یہی ان کی مثال ہے۔ اچھا حضرت عمر جب جلاوطن کرنے لگے، سیانے کن انہوں نے کیا تواڈے نبی نے سانوں تو نہیں کڈیا، آپ کے نبی نے تو ہمیں نہیں نکالا، ہمیں رہنے دیا۔ انہوں نے کہا وہ نبی کی بات یاد کرو، اس وقت میں بھی موجود تھا کہ جب تک ہم چاہیں گے تمہیں خیبر میں رہنے دیں گے، لہٰذا اب دنیا میں نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں یہاں رہنے دوں، نکل جاؤ۔ کیسا دھوکہ! حضرت عمر میں نہیں چاہتا کہ آپ یہاں رہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کیا گل کھلانے، لہٰذا وہاں سے جلاوطن کر دی۔ آپ ایسی مار ماریں کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ ہاں اب ایک اور اصول اللہ بیان فرما رہے ہیں نبی جی، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، معاہدہ ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ معاہدے پر عمل نہیں کریں گے۔ دو بندوں کے درمیان معاہدہ ہے، لیکن قرائن سے، حالات سے، انداز سے پتہ چلتا ہے یار یہ وعدہ خلافی کریں گے، تو نبی جی آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ان کا وعدہ جو ہے انہیں واپس کر دیں، کہ بھائی
ہمیں تم سے وعدے کی پاسداری کی امید نہیں ہے، لہٰذا ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں، اب آپ اپنی تیاری کرو، ہم اپنی تیاری کریں گے، آپ کو موقع ملے ہم پر حملہ کرو، ہمیں موقع ملے ہم تم پر حملہ کریں گے۔ یہ اس وقت ہے جب قرائن سے پتہ چل جائے کہ یہ پاسداری نہیں کر رہے، اور جب یقین ہے کہ یہ پاسداری کریں گے تب عہد توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ جو آئے روز آتا ہے NOC کے اوپر جو ہے یہ گڑبڑ کرتے ہیں، یہ کیا معاملات ہیں؟ ہماری کمزوری ہے، قرآن نے اصول بتا دیا ہے، جب یہ پاسداری نہیں کرتے ایک دفعہ ٹھکائی کریں، انشاءاللہ ان کے نسلوں کو یاد رہے گا، یہ دوبارہ حرکت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بس جی مذاکرات، ہم نے دشمن کی توپوں کو خاموش کر دیا، وہ ساڈے بندے خاموش کرائیے ان دن تسی توپا خاموش کراؤ، چنگی خاموشی ہے بھائی۔ مسلمان کبھی بھی دبتا نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ دباتا ہے، اس میں اللہ نے اتنا دبدبا رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اپنی غلط پالیسیوں سے، اپنے پیٹ پوجا کی خاطر، ایک جرنل چند سالوں کی سیٹ کی خاطر، ایک وزیر اعظم چند سالوں کی اپنا نام بنانے کے لیے ایسی پالیسیاں بناتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو کر رہ جاتا۔ بھائی سیٹ سب کتنے جرنل آئے گئے کہ نہیں گئے، وزیر اعظم گئے کہ نہیں گئے، ملک تو وہیں پر ہے۔ اس ملک نے رہنا ہے، میں اور آپ رہے نہ رہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ اچھا لیڈر، اچھا جرنل اور اچھا انسان وہ ہے جو ایسی پالیسیاں بنائے کہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں واقعی کسی نے پالیسی بنائی تھی۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم قرآن کو ٹائم دیں گے، یہ اصول ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہے بھائی، ہمارے پاس کیا کون سی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے فضیلت دی؟ یہی چیزیں ہیں، یہ ہے ہمارے پاس، کسی اور کے پاس یہ نہیں ہے۔ جو نبی اللہ نے ہمیں دیا کسی اور کے پاس نہیں ہے، جو دین ہمیں ملا کسی اور کے پاس نہیں ہے، جو اصول اللہ نے ہمیں بتائے کسی اور کو نہیں بتائے۔ جب ہم ان اصولوں پر نہیں چلیں گے ہماری کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو آپ واپس کر دیں ان کی طرف، عَلَى سَوَائٍ، برابری کے طور پر، اسی طرح سے واپس کر دیجئے کہ وہ اور آپ برابر ہو جائے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت معاویہ نے رومیوں سے معاہدہ کیا، کچھ وقت کے لیے جنگ بندی ہوئی، سیز فائر جسے کہا جاتا ہے، تو ساتھ ہی حضرت معاویہ نے فوجیوں سے کہا کہ آپ اپنا سامان جو ہے سرحد پر جمع کرو۔ کس پر؟ تاکہ جو ہی مدت ختم ہو تو سامان لانے کی جو ایک مصیبت ہمارے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم فوراً دشمن پر حملہ کریں گے۔ مسلمان کتنا ایفاء عہد کا پابند ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ، تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بن ابسا، انتہائی بوڑھے صحابی، جب انہوں نے دیکھا یہ کیا کرنے ہیں، حالانکہ معاہدہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا وفان لا غدرہ، وفاداری کرنی ہے، عہد کی پاسداری کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا۔ نبی نے منع کیا ہے، نبی نے، حالانکہ یہ در حقیقت یہ ایفاء عہد کی خلاف ورزی نہیں تھی، جنگ تو نہیں کر رہے تھے نا، صرف مال اور ہتھیار وغیرہ جمع کر رہے تھے کہ جب مدت ختم ہوگی تو لڑیں گے۔ لیکن چونکہ دنیا کہتی دیکھو مسلمان کتنے دغا باز ہیں، ادھر معاہدہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی مال وغیرہ جمع کرتے، تاریخ اسے غلط انداز سے پیش کرتی۔ صحابی رسول نے جب منع کیا، حضرت معاویہ سارا سامان، حضرت معاویہ نے فوجیوں سے کہا پیچھے ہٹاؤ، سارا سامان پیچھے لے گئے، کہا اب جب مدت ختم ہوگی تب ہم ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کریں گے۔ یہ مسلمانوں کی حالت۔ اور بعض روایت میں آتا ہے حتیٰ کہ حضرت معاویہ نے بعض علاقوں کو بھی فتح کیا تھا، جب صحابی رسول نے یہ الفاظ کہے تو اس وقت وہ سارے فتح کیے ہوئے علاقے دشمن کو حوالے کر دیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھ سے کیا ہو گئی؟ آج کوئی دکھا سکتا ہے اس طرح کے پاسداری؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، چاہے گھر میں ہو چاہے میدان جنگ میں ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔